بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عوامی نیشنل پارٹی کا پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان۔ اسرائیل میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے اسلامی تنظیم کو کلیدی حیثیت حاصل۔ چچا کی مداخلت پر اردن کے شہزادے نے بادشاہ سے صلح کر لی۔ چائنا نے 2020 میں غربت کے خاتمے کا ہدف حاصل کر لیا۔ موسم سے متعلق ٹی وی پر لائیو رپورٹنگ چھوڑ کر خاتون ڈاگ کے پیچھے بھاگنے لگ گئی۔ بیگم کو خوش کرنے کے طریقے جو کہ شادی شدہ لوگوں کو ضرور جاننے چاہیے۔ عطیہ کردہ سویٹروں میں $42,000 کی رقم برآمد۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عوامی نیشنل پارٹی نے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کے نتیجے میں اتحاد ٹوٹ گیا اور اے این پی رہنماؤں نے پی ڈی ایم کے تمام عہدے چھوڑ دیے ہیں۔ پی ڈی ایم کی جانب سے اے این پی کو شو کاز نوٹس کے معاملے پر غور کیا گیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت نے مشاورت کے بعد شو کاز کے معاملے پر پی ڈی ایم سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ امیر حیدر ہوتی نے پریس کانفرنس میں پی ڈی ایم سے علیحدگی کا باضابطہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ معاملے پر پی پی اور نون لیگ کے 2 امیدوار آ گئے۔ پی پی نے اعتراضات اٹھائے لیکن پی ڈی ایم نے اعتراضات دور نہیں کیے۔ ہم نے پی پی کے امیدوار کو ووٹ دیا۔ بجائے اختلافات دور کرنے کے ہمیں شو کاز نوٹس دیا گیا۔ پی ڈی ایم کب سے سیاسی جماعت بن گئی؟ اے این پی کو شو کاز نوٹس دینے کا اختیار صرف اسفند یار ولی خان کو ہے۔ شو کاز سے اے این پی کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ امیر حیدر ہوتی نے کہا کہ وضاحت چاہیے تھی تو پوچھ لیتے، ہم وضاحت دے دیتے۔ کیا پنجاب میں پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کی وضاحت نہیں بنتی؟ کیا لاڑکانہ میں جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہوا، اس پر وضاحت نہیں ہونی چاہیے؟ پی ڈی ایم کا طریقہ کار غلط تھا۔ 2 جماعتوں کا ذاتی ایجنڈا برداشت نہیں کر سکتے۔ پی ڈی ایم کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے میں ہم پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ان کو جو وضاحت چاہیے تھی وہ ہم دے چکے تھے۔ اس کے باوجود شو کاز کا نوٹس بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اسرائیل کے صدر نے حالیہ انتخابات میں معمولی اکثریت حاصل کرنے والے نیتن یاہو کو نئی حکومت بنانے کی دعوت دی ہے، تاہم وہ پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ حالیہ انتخابات کے بعد کوئی بھی امیدوار پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، تاہم عددی اکثریت رکھنے والے نیتن یاہو کو حکومت بنانے کی دعوت دیتی ہے۔ صدر رومن نے کہا کہ کئی لوگ کیسز کا سامنا کرنے والے نیتن یاہو کو حکومت بنانے کی دعوت دینے کے عمل کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن قانون میں اس کی گنجائش ہے۔ اسرائیلی صدر نے دعویٰ کیا کہ 120 ارکان پر مشتمل پارلیمان کے 52 ارکان نے نیتن یاہو کی حمایت کی ہے، جبکہ حکومت بنانے کے لیے 61 ارکان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم مخالف امیدواروں کے پاس نیتن یاہو سے کم ووٹ ہیں۔ اسرائیل میں نئی حکومت کی تشکیل میں کلیدی کردار مسلمان جماعت القائمہ العربیہ المتحدہ نامی جماعت کا ہوگا، جس نے 4 نشستیں حاصل کر کے فیصلہ کن حیثیت حاصل کر لی ہے۔ جس امیدوار کو ان کے ووٹس مل گئے وہ حکومت بنا لے گا۔ القائمہ العربیہ المتحدہ کے رہنما منصور عباس اس سے قبل پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں اور فلسطین کی جدوجہد آزادی کے حق میں بیانات بھی دیتے رہے ہیں۔ تاہم ابھی انہوں نے نئی حکومت میں اتحادی کا انتخاب نہیں کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل میں گزشتہ 2 برس کے دوران 4 بار الیکشن ہو چکے ہیں اور ہر بار کوئی بھی جماعت درکار اکثریت حاصل نہیں کر پائی ہے، جس کے باعث ملک میں سیاسی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کرنے والے ان کے سوتیلے بھائی اور سابق ولی عہد شہزادہ حمزہ نے اپنے چچا کی مداخلت پر بادشاہ سے صلح کر لی ہے۔
شہزادہ حمزہ نے بادشاہ عبداللہ دوم کی وفاداری کا دوبارہ سے حلف اٹھا لیا ہے۔ بادشاہ عبداللہ دوم اور شہزادہ حمزہ کے درمیان صلح میں کلیدی کردار حمزہ کے چچا نے ادا کیا۔ چچا کی مداخلت پر شہزادہ حمزہ نے شاہ عبداللہ اور ملک سے وفاداری سے متعلق دستاویز پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس موقع پر سابق ولی عہد کے کزن، شاہی خاندان کے افراد اور دوست بھی موجود تھے۔ 2 روز قبل ان کو بادشاہ کے خلاف بغاوت کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا اور نظر بند کر دیا گیا تھا۔ شہزادہ حمزہ نے ویڈیو پیغام میں کارروائی میں ملوث ہونے کے الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ گھر پر خاموش رہنے اور ریاستی پالیسیوں کے خلاف بیانات سے باز رہنے جیسی حکومتی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ ویڈیو پیغام میں شہزادہ حمزہ نے دھمکی دی تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف کی دھمکی امیز گفتگو ریکارڈ کر لی ہے، اگر انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو وہ ریکارڈنگ بیرون ملک اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو بھیج دیں گے۔ دوسری جانب ملک کے وزیر خارجہ ایمان سوادی کا کہنا ہے کہ شہزادہ حمزہ نے آرمی چیف آف سٹاف کی گفتگو ریکارڈ کر کے بیرون ملک بھیج دی ہے، جس پر سختی سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ بادشاہ عبداللہ دوم نے 1999 میں تخت سنبھالا اور اپنے سوتیلے بھائی شہزادہ حمزہ کو ولی عہد مقرر کیا تھا۔ تاہم صرف 5 برس بعد ہی اختلافات پیدا ہونے کے باعث شہزادہ حمزہ سے عہدہ واپس لے لیا گیا تھا۔ چائنا نے 100 برسوں میں غربت کے خاتمے کے لیے چین کے عظیم عمل کا جائزہ لیا ہے۔ 2020 کے اواخر تک چین میں غربت کو ختم کرنے کا ہدف حاصل کیا گیا۔ چائنا کے دیہات میں جامعہ اور تاریخی تبدیلی آئی۔ انسداد غربت کے میدان میں جامعہ کامیابی نے چینی قوم کے ہزاروں سال پرانے خواب اور خواہش کو پورا کیا۔ عالمی آبادی کے 5ویں حصے والے چائنا میں غربت کا خاتمہ اور شیڈول سے 10 سال پہلے اقوام متحدہ کے 2030 پائیدار ترقیاتی ایجنڈے کی تکمیل نہ صرف چینی ترقی میں سنگ میل ہے بلکہ عالمی ترقی کی تاریخ کا بھی ایک بڑا واقعہ ہے۔ 770 ملین سے زائد غریب دیہی عوام کو غربت سے نجات دلوائی گئی ہے۔ عالمی بینک کے بین الاقوامی غربت کے معیار کے مطابق چائنا کی جانب سے غربت کے خلاف حاصل کی گئی کامیابی عالمی سطح پر اس شعبے میں حاصل کی گئی کامیابی کے مقابلے میں 70% سے بھی زیادہ ہے۔ روس میں موسم کے متعلق لائیو رپورٹنگ کرتی خاتون رپورٹر کے ساتھ ایک ڈاگ نے ایسی حرکت کر ڈالی کہ دیکھنے والوں کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ وہ دارالحکومت ماسکو کے ایک عوامی مقام سے اسٹوڈیو میں موجود میزبان الینا کو موسم کا حال بتا رہی ہوتی ہے کہ اپنے مالک کے ساتھ گھومنے آیا ایک ڈاگ اس سے مائک چھین کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ ابھی اتنا ہی کہتی ہے کہ ہیلو الینا، ماسکو میں بہار آ چکی ہے، آج درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ اسی اثنا میں ایک ڈاگ لپک کر اس کا مائک چھین لیتا ہے اور دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کو ڈاگ کے پیچھے بھاگتے اور رکو رکو کہتے ہوئے سنا جاتا ہے اور پھر اس منظر کو ہٹا کر اسٹوڈیو کا منظر سامنے آ جاتا ہے، جہاں سے الینا ناظرین کو بتاتی ہے کہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، جلد اس کے ساتھ رابطہ بحال ہو جائے گا اور ہم آپ کو موسم کا حال بتائیں گے۔ چند لمحوں میں واپس وہ سکرین پر آتی ہے اور اب کی بار وہ اسی ڈاگ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ موسم بہترین ہے، چنانچہ لوگ اپنے ڈاگ کے ساتھ گھروں سے باہر نکلیں۔ دوستو، یہ ایک آرٹیکل نظروں سے گزرا، سوچا آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ مصنف کہتا ہے کہ ازواجی رشتے میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت کہیں ماند پڑ جاتی ہے، تاہم اب ماہرین نے کچھ ایسے طریقے بتا دیے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر میاں بیوی اپنے رشتے میں محبت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کا ازواجی تعلق پھیکا پڑ چکا ہے تو یہ آپ کی اور آپ کی شریک حیات کی غلطی ہے۔ اگر آپ اپنے رشتے پر توجہ دیں تو اس میں خوشگواریت لانا مشکل نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ اپنے شریک حیات کو سرپرائز گفٹ دیجئے، اسے باہر کھانے پر لے جائیے، آپ اپنی شریک حیات کو موبائل فون پر رومانوی پیغامات بھیجئے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ مل کر کچھ نیا کرنے سے بھی رشتے میں خوشگواریت اور ایک دوسرے میں دلچسپی بڑھتی ہے۔
اور محبت برقرار رہتی ہے۔ ایک ساتھ سیر و سیاحت پر جائیے اور باہمی دلچسپی کے کام مل کر کیجیے۔ اگر آپ مل کر کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے رشتے پر انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ ازواجی تعلق میں محبت کے کم یا ختم ہو جانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کم یا یکسر ترک کر دیتے ہیں۔ اپنے شریک حیات سے متعلق اپنے جذبات اور احساسات کو الفاظ دیجیے اور اپنے شریک حیات کے سامنے ان کا اظہار کیجیے۔ دوستو، لگتا ہے کہ ماہرین تو کورونا ویکسین بنانے سے بھی بڑا کام بتا رہے ہیں۔ بہرحال ماہرین کا کہنا ہے کہ کچھ مقاصد متعین کیجیے اور مل کر ان کے حصول کے لیے جدوجہد کیجیے۔ اس کی ایک مثال بچت کرنا اور رقم جمع کرنا بھی ہو سکتی ہے۔ میاں بیوی اگر مل کر بچت کا ایک ہدف متعین کر لیں اور مل کر اسے پورا کرنے کی سعی کریں تو اس سے ان کے رشتے پر بھی انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر آپ باہر سے آئے ہیں تو چند لمحوں کے لیے تھکاوٹ اور اکتاہٹ کو ایک طرف رکھ کر اپنے گھر میں موجود شریک حیات سے پرجوش ہو کر ملیے۔ دوستو، ویکسین کا زمانہ ہے، یہ تو کوئی ویکسین لگا کر ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ باہر سے تھکا ہارا آ کر شریک حیات سے پرجوش ہو کر ملے۔ بہرحال پھر بھی ملنا چاہیے، جس طرح ماہرین کہتے ہیں۔ امریکہ بھر میں غریبوں کے لیے انتہائی کم قیمت پر کپڑے اور اشیائے ضرورت فراہم کرنے والے اسٹور ہوتے ہیں، جہاں اکثر سامان عطیے کی صورت میں موصول ہوتا ہے۔ لیکن گڈ ول اسٹور کی ایک ملازمہ نے جب عطیہ کردہ کپڑے کھولے تو ان میں $100 کے بہت سارے نوٹ تھے، جو مجموعی طور پر $42,000 کے لگ بھگ تھے۔ ملازمہ نے دیکھا کہ 2 سویٹرز کے درمیان کچھ لپٹا ہوا ہے۔ پہلے اس نے سوچا کہ شاید اس میں کتابیں ہوں گی، لیکن اس میں سے ہزاروں ڈالرز کی رقم برآمد ہوئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ شاید یہ جعلی نوٹ ہوں گے، لیکن وہ اصل رقم تھی۔ ملازمہ اینڈریا نے شمار کیا تو وہ $42,000 یعنی 60 لاکھ روپے تھے۔ اینڈریا اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہے اور وہ اسے اپنے پاس چھپا کر بھی رکھ سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے اسٹور کے مالک سے سارا احوال کہا۔ حیرت انگیز طور پر رقم کے ساتھ عطیہ کرنے والے کا نام اور پتہ بھی موجود تھا، جو ایک عجیب واقعہ کہا جا سکتا ہے۔ مالک سے رابطہ کیا گیا تو اس نے نام نہ بتانے کی شرط پر رقم عطیہ کرنے کو کہا۔ اس کے بعد رقم کے اصل مالک کی اجازت سے ملازمہ اینڈریا کو اس میں سے $1,000 دیے گئے اور وہ اس دوران آبدیدہ ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ اپنی بیٹی کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائے گی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔